بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو کچھ بھی زبان پر لاتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب کا حساب کتاب دینا پڑے گا؟ فرمایا، اے ابو ذر، کیا زبان کے علاوہ بھی کوئی ایسا عضو ہے جو انسان کو جہنم میں دھکیلنے کا سبب بنے؟ اے ابو ذر، جب تک چپ ہو اور خاموش ہو سالم ہو، لیکن جیسے ہی زبان کھولو گے، اگر تو اچھی بات کرو گے تو ثواب ملے گا اور تیرے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اور اگر بری بات کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ اے ابو ذر، بعض اوقات ایک شخص کسی محفل میں دوسروں کو ہنسانے کی خاطر بات کرتا ہے تو اسی وجہ سے جہنم کے ایسے گڑھے میں گرے گا جس کی گہرائی زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تباہی اور بربادی اور افسوس ہے ایسے بندے پر جو صرف دوسروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے۔ اے ابو ذر، جس نے خاموشی اختیار کی وہی نجات پا سکتا ہے، بس ہمیشہ سچ بولو اور کبھی بھی زبان سے جھوٹ مت بولو۔ حضرت ابو ذر نے سوال کیا، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کی توبہ اور کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرنا اور پنجگانہ نماز انسان کو اس گناہ سے پاک کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ سب سے پہلی وصیت کہ اپنے سے کم درجے کے آدمی کو دیکھوں، اور دوسری وصیت کہ اپنے سے بلند مرتبہ شخص پر نظر نہ رکھوں، اور مجھے تیسری وصیت فرمائی کہ مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، اور چوتھی وصیت میں فرمایا اور حق بات کہوں چاہے وہ تلخ اور کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ پانچویں وصیت تھی کہ رشتہ داروں سے میل جول رکھوں اگرچہ وہ میل جول نہ رکھیں۔ چھٹی وصیت تھی کہ حکم خدا کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور 7ویں وصیت میں فرمایا کہ کثرت سے یہ ذکر پڑھا کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔